پروگرام سنیے معلومات کا خزانہ، تحریر و آواز منصور عبد الباری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے القابات میں نبی، امام الناس، ابو الانبیاء اور سب سے بڑھ کر خلیل اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست اس لیے مشہور تھا کہ آپ نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر آزمائش اور ہر امتحان کا مقابلہ بڑے احسن طریقے سے کیا۔ مختلف کتب میں آپ کے نام کا مطلب خدا سے مخاطب ہونے والا، بائبل میں ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا کرتے تھے۔ اکثر ماہرین لسانیات کے نزدیک ابراہیم یا ابراہیم عجمی زبان کا لفظ ہے۔ آپ کی جائے پیدائش کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی پیدائش 2200 قبل مسیح عراق کے قصبے ار میں ہوئی۔ قرآن مجید میں آپ کی قوم کا مذہب بت پرست بتایا گیا ہے۔ آپ کے والد کا نام تورات میں تاریخ لکھا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بت بنانے کی وجہ سے آزر کہہ کر یاد کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت بنانے میں بہت مشہور تھے، اور قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد آزر کے درمیان جو عقائد کا اختلاف تھا اس کو کھل کر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے شرک سے بھرپور عقائد کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کم عمری سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے سرفراز فرمایا، جس کا تفصیلاً ذکر قرآن کی سورہ انبیاء اور سورہ صافات میں آتا ہے۔ دوسری کتب کے ماننے والوں میں تالمود اس کتاب کے پیروکار یہودی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر وہاں کے نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت دیکھی اور اس وقت کے بادشاہ نمرود کو بتایا کہ آزر کے گھر جو بچہ پیدا ہو اسے تم قتل کر دو۔ یہ پیش گوئی سنتے ہی نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گیا۔ جب نمرود نے اپنے لوگوں کو آزر کے پاس بھیجا کہ وہ اس سے بچہ لے کر آئیں، تو آزر نے اپنے بچے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بجائے ایک غلام بچہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا اور اپنی بیوی اور بچے کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں وہ 10 برس تک رہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ عمر کے 11ویں سال آپ کے والد نے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، جہاں آپ 39 برس تک رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر سے ہی بت پرستی کے مخالف تھے۔ ان کی قوم کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا۔ آپ نے توحید کی تبلیغ کے لیے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے والد ہمیشہ ان سے اس معاملے پر الجھ جاتے اور مختلف دلائل شرک کے حق میں دیتے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں وقتاً فوقتاً اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، جس میں آپ کا اپنے والد کے ساتھ دین کے معاملے پر نصیحت اور تبلیغ کرنے پر جو مکالمہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھاتے کہ ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان رحمان کا فرمانبردار نہیں اور اللہ کا نافرمان ہے، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ شیطان کی پیروی کی وجہ سے آپ پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ لیکن آزر اپنے بیٹے کو جواب میں کہتے، اے ابراہیم، تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ان سے منہ موڑتا ہے، تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کروں گا۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو سمجھاتے اور وہ جواب میں ان کو مختلف دلائل دیتا اور اپنے شرکیہ موقف کی پرزور تائید کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنا چاہا، لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ ایک دفعہ ان کی قوم کسی تہوار کے سلسلے میں چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ جب وہ لوگ واپس آئیں اور انہوں نے یہ حالت دیکھی تو تمام مشرکین غصہ میں آپے سے باہر ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا، یہ کام تو ابراہیم کا لگتا ہے۔ مشرکین جمع ہو کر حضرت ابراہیم کے لیے سزا تجویز کرنے لگے۔ یہ واقعہ قرآن مجید سورہ انبیاء آیات 52 تا 68 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سانے کے بعد مشرکین نے آپ کو نمرود کے کہنے پر جلانے کے لیے ایک عظیم الشان منصوبہ بنایا اور ایک بہت بڑا الاؤ جلایا
اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، لیکن یہ آگ اللہ کے فضل سے ٹھنڈی ہو گئی اور اس نے آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچایا۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو آگ سے محفوظ رکھا تو اس کے بعد ملک شام ہجرت کر گئے، کنعان کے علاقے میں مقیم ہوئے۔ آپ نے اولاد کے لیے دعا کی جو قرآن مجید میں سورہ صافات آیت نمبر 100 میں مذکور ہے، رب ہب لی من الصالحین، مجھے ایک نیک بیٹا عطا کر۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا کیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو صحرا میں چھوڑا اور اس کے بعد آپ شام چلے گئے۔ جب شام سے واپس آئے تو مکہ میں کافی آبادی تھی اور آپ نے دیکھا کہ اسماعیل بھی جوان ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر شروع کی اور 7 دعائیں بھی مانگی۔ سورہ بقرہ میں ہے، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، اے ہمارے رب یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنا۔ قرآن مجید کی تقریباً 22 سورتوں کے اندر آپ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور آپ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دین حنیف پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ ابراہیم میں بھی ہے جو قرآن مجید کا 14واں سورہ ہے۔ یہ سورہ 7 رکوع پر مشتمل ہے اور اس سورہ کی 52 آیات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور میں مکہ میں نازل ہوا، اور روایات میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفات پائی تو آپ کی عمر 175 سال تھی۔ آپ کا مزار الخلیل بیت المقدس کے قریب ہے اور یہ مزار مسجد ابراہیم میں۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام معلومات کا خزانہ، تحریر و آواز منصور عبد الباری، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر منصور عبد الباری، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔